زاہد کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ محترم صدر جلسہ، معزز سامعین گرامی اور میرے ہم نشین ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ سچے دل سے اگر اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لے تو پکا مسلمان بن جائے گا۔ اس مبارک کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ اس پہلے حصے کے اگر بھی 4 لفظ ہیں، ان 4 لفظوں میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اصلی اور حقیقی معنی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کی شرک و بدعت سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا دین مضبوط ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے رہے اور اس کلمہ کی طرف اور اپنی قوم و ملت کو اس کلمہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اسی کلمہ کی دعوت دی۔ ہود علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دی۔ اسحاق علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دی۔ ادریس علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دی۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دی، اور سب سے ہوا کہ تمام انبیاء اسی کلمہ پر محنت فرماتے رہے اور اسی بات پر راغب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز و منت کے حقدار نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں۔ اس کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، دندان مبارک شہید کرائے، جسم اثر زخمی کرایا، گھر بار چھوڑا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ یاران مصطفیٰ لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ اہل بیت رسول لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب کو گرم انگاروں پر لٹایا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ کو دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت مسلم غلامی کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ کا منشور ہے، اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ کا دستور ہے، اس لیے کہ کلمہ صحابہ کرام کا ایمان ہے، اس لیے کہ کلمہ صحابہ کرام کا نشان ہے۔ کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ طیبہ آپ کی رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، دین آپ کی رسالت کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا، اسلام آپ کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کی رسالت دین کی ضامن، آپ کی رسالت اسلام کی ضامن، آپ اللہ محمد رسول اللہ، خدا خدائی میں یکتا ہے، مصطفیٰ مصطفائی میں یکتا ہے، خدا کے بعد کوئی خدا نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، خدا پر خدائی ختم، مصطفیٰ پر مصطفائی ختم۔ اور کسی نے کہا حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔